بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، وسیع ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کیا ہے، تابوت سکینہ کے کیا معجزات تھے، تابوت سکینہ میں کیا کیا تھا۔ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب سکون و راحت۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری وقت تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر وراثت میں آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی تعداد ان کا رعب دیکھ کر ڈر جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتیں نکلتی تھی کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا۔ مجاہدین کے سینوں میں ڈرتے اور سہمے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی خدا کی طرف سے فتح اور قریب ہے کی خوشخبری نازل ہوا کرتی اور فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی خوشخبری سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور بیماریوں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا چھپا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کے لوگوں میں نافرمانی، بغاوت، ظلم اور زیادتی پھیل گئی تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس برکت والے صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو کوڑے کی جگہ پہ پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر عذاب شروع ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ پھر آخرکار ان مشرکوں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان لوگوں کو احساس ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط رکھی گئی تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی۔ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک، اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منوسلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔